آج جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی ہے وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دی۔ کیا مطلب اسی طرح؟ وہ واقعہ جو کل بیان ہوا تھا، جب ان کی آنکھ کھلی اور ان کو تو نہیں اندازہ تھا کہ کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ ہدایات دے کر اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ اب وہاں جب پرانے سکے اس قاصد یا نمائندے نے، ان کے اس ساتھی نے دکان والے کو دیے، تو اس نے کچھ پوچھ گچھ کی اور یہیں سے بات کا پتہ چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ نوجوان تو ان لوگوں میں سے ہے۔ تو اس کا شور مچ گیا، شہر میں چرچا ہو گیا۔ یہاں یہ بات سمجھیے کہ ان نوجوانوں کی قربانی اور ان کے عزم و حوصلے کی قدر کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے اس مدت میں اس ملک میں اور اس ملک کے اس خطے میں ایک زبردست انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ ان نوجوانوں نے تو یہ سمجھ کر کہ اس پورے ملک کے ماحول کو ہم کہاں بدل سکتے ہیں، ہم کہاں ٹکرا پائیں گے 7 نوجوان اس طاقتور نظام حکمرانی سے، نظام حکومت سے، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ کسی طرح اپنے کو بچا لیں بس اس کفر اور بغاوت اور گمراہی کے ماحول سے۔ تو انہوں نے بہت بڑا خطرہ مول لے کر اللہ کے قدرت پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو لے جا کر ایک تہہ خانے میں چھپا دی۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح قدر کرتے ہیں بندوں کی قربانی کی، ان کی نیت، ان کے ارادے، جب بندے وہ کر گزرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ وہ کر کے دکھاتے ہیں جو صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو آرام کرتے رہے کہف کے اندر، بالکل تہہ خانے میں تھے، اور یہاں ایسے اسباب بنے کہ پورے ملک کا نظام بدل گیا۔ اس طرح کے ملک کے بادشاہ نے ان لوگوں کے تہہ خانے میں جانے کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد ایسے حالات بنے کہ ملک میں اس وقت کے بادشاہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسلام ہی کے تو نبی تھے، یہ میں بار بار میں عیسائیت قبول کر لی میں نہیں کہوں گا، اسی کے اس سے غلط میں مفہوم چلا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے اور ذہن نشین کر لیجیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے اس کا نام اسلام ہی تھا۔ تو اس بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور پورے ملک کا ماحول بدل گیا، پورا ملک ایمان اور اسلام کے رنگ میں رنگ گیا۔ اب چرچا تو یہاں چل رہا تھا کہ بھئی کیا آج ہمارے دن بدلے، ہم لوگ اب اس وقت اتنے آرام سے حق کے راستے پر، اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک ہمارے ہی شہر کے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کہاں چلے گئے، وہ اتنا تو لوگوں کو معلوم تھا کہ غائب ہو گئے ہمارے درمیان سے۔ اور جب 7 لوگ غائب ہو گئے تو کیوں غائب ہوئے؟ ایک ایک گھر میں جب بات پھیلی ہوگی گھر سے تو یہی تو کہا گیا ہوگا کہ بھئی ان لوگوں نے تو اپنا مذہب بدل لیا تھا اور ماحول کے ظلم و ستم سے گھبرا کر کہیں چلے گئے۔ اب یہاں وہ ماحول اللہ نے بدل دیا اپنی قدرت سے، جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ سب کام اللہ کر سکتے۔ یہی یقین سکھانا بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ دیکھو، تم جو کر سکتے ہو اس کے کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ تم جان و مال کی قربانی دے سکتے ہو، تم ہجرت کر سکتے ہو، تو تم جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو گے تو پھر اللہ پھر وہ کر کے دکھائے گا جو اللہ کر سکتے۔ چنانچہ اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ اب جو ان کی خبر پھیلی تو معاشرے کے اندر ایک عجیب کیفیت ہو گئی، جشن کا سما ہو گیا۔ قرآن مجید غیر ضروری تفصیلات بیان نہیں کرتا کہ پھر کیا ہوا، لوگ گئے تہہ خانے میں اس شخص کے ساتھ اور وہاں سے نکال کر لائے ان کو اور خوشخبریاں سنائیں۔ کیا کیا ہوا ہوگا، لوگوں نے کس طرح ان کے بوسے لیے ہوں گے، کیسا خیر مقدم کیا ہوگا، کیسی ان کی بلائیں لی ہوں گی، کیسے ان سے دعاؤں کی گزارش کی ہوگی، کس نظر سے لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ قرآن اتنا کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح ان کی موجودگی پر لوگوں کو واقف کرا دیا، مطلع کر دیا۔ کیوں مطلع کر دیا؟ یہ اہتمام کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ اکبر، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ اب لوگ اچھی طرح علم الیقین اور عین الیقین حاصل کر لیں، اس بات کا اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ برحق ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کو بھی مزید یقین ہو اور پوری قوم کو کہ ایمان اور یقین میں اضافہ ہو کہ اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ سمجھنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے کہ جس طرح ان لوگوں کو 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے زندہ کر دیا، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے مرنے کے بعد آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور زندہ کیے جائیں گے، تو ہمارے سامنے تو اس کی ایک زندہ مثال سامنے آ گئی۔ اب شک کی کوئی گنجائش لا ریب فیہ، وان الساعۃ لا ریب فیہ، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں۔
اذ يتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. اب ان کے درمیان آپس میں ایک مباحثہ شروع ہوا کہ بھئی ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی یادگار قائم رہنی چاہیے. یہ ان کے نکلنے کے فوراً بعد ہوا، یا یہ جو قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ 300 سال وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ رہے اپنے کہف میں، اپنی پناہ گاہ میں، اس تہخانے میں 300 سال اور مزید 9 سال. یہ کیا انداز بیان ہے جو قرآن نے سیدھے یہ نہیں کہا کہ 309 سال. تو جو بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، جن حضرات علماء نے اس کو الگ الگ انداز سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تہخانے سے نکلنے کے بعد وہ 9 سال مزید زندہ رہے. تو 300 سال کی زندگی تو تہخانے کے اندر کی تھی، اس کو الگ کر کے بیان کیا اللہ نے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین. اور کہف سے باہر آنے کے بعد جو ان کی زندگی کے بقیہ سال گزرے، 9 سال اور وہ رہے، اس کے بعد ان کی اپنی طبعی موت ہوئی، تو وہ مزید 9 سال تھی. تو اس درمیان میں شاید ان کے انتقال کے بعد یادگار بنانے کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا. انسان کی ایک فطرت ہے کہ کسی کی عظمت کا وہ قائل ہوتا ہے تو اس کی ایک یادگار چاہتا ہے کہ اس کی یاد قائم رہے. اس مقصد سے تو اب لوگوں نے کہا کہ بھئی ابن علیہم بنیانا، ایک عمارت بنوا، ایک میموریل بنوا. فقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تو پھر جن لوگوں کی بات بالآخر سب نے مان لی اور چل گئی، بات غالب آ گئی ان کی رائے. ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھو عمارت برائے عمارت بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم کو ایک عمارت بنانی چاہیے اللہ کی ذکر و عبادت کا مرکز. یہ ہے ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک ان کے شایان شان طریقہ، تاکہ ہر شخص کو اللہ کی یاد نصیب ہو اور اللہ کی یاد کے ماحول میں ان کی یاد آئے. ان کی یاد آئے تو اللہ یاد آئے، ان کی یاد آئے تو اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت اور خداوندی شان اور اپنی بندگی یاد آئے، یعنی اسلام اور ایمان یاد آئے. ایک بامقصد یادگار ہونی چاہیے، بے مقصد یادگار بالکل غلط، بے فائدہ چیز ہے. تو یہی بات چل پڑی. اب وہ مسجد بنی، کہاں بنی، قرآن کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، یہ نہیں بیان کرنا چاہتا. اب اگلے مضمون کی طرف قرآن منتقل ہوا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ سَيَقُولُونَ یہ ہے اس آیت کے اترنے کے بعد میں کیا ہوگا کہ اب جب آپ ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنائیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے اصل پیغام اور سبق پر اپنی توجہ مرکوز کریں، اس سے اپنی اصلاح لیں، اس سبق حاصل کریں، اس کے بجائے وہ ان کی تعداد کی بحث چھڑ دیں. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. اب یہ بحث چھڑے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اشارہ اس طرف ہو، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ وہ یہودیوں کو بہت ہی عالم فاضل اور مذہبی علم کے ماہرین سمجھتے تھے. تو وہ ان کے پاس گئے محمد کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق حال کے لیے کہ آپ لوگوں کے خیال میں یہ محمد کی حقیقت کیا ہے. تو ان یہودی علماء نے ان کو 3 سوالات بتائے کہ یہ 3 باتیں ذرا محمد سے جا کر پوچھنا. اگر وہ سچے نبی ہیں تو پھر ان سوالوں کے صحیح جواب بتا دیں گے اور اس سے بات سامنے آ جائے گی کہ واقعی وہ نبی ہے. روح کے بارے میں پوچھنا، یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم کے بارے میں پوچھنا، اور اصحاب کہف کا قصے کے بارے میں پوچھنا. اب اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہا ہے کہ تم ان کو واقعہ ان کے سوال کے جواب میں ہماری وحی کی روشنی میں تم سنا بھی دو گے، تو چونکہ ان کے اندر طلب نہیں ہے، ایک حقیقت کے سامنے آنے کے بعد، تمہاری نبوت کی ایک اور دلیل سامنے آنے کے بعد بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں، بلکہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے موضوع بدل دیں اور تعداد کے مسئلے کو چھوڑ دیں. کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. اور یہ سب بغیر کسی دلیل کے رجمن بالغیب بالکل اٹکل کے تیر چلاتے ہوئے یہ باتیں یہ لوگ کہیں گے. اور بعد یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان کا جو 8واں تھا وہ کتا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ
ما يعلمهم الا قليل. تم کو جو رویہ رکھنا ہے اس طرح کے غیر متعلق غیر سنجیدہ سوالوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ تم اس بحث میں نہ پڑنا، ورنہ تو وہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے توجہ کو ہٹا دیا. تم تو اتنا کہہ کر موضوع کو بند کر دینا، چیپٹر کلوز کر دینا. ربی عالم بعدتی، میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، آپ اس باب میں ان سے زیادہ گفتگو نہ کریں. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور کسی سے اس بارے میں آپ کوئی سوال جواب نہ کریں. یہ ہمیں ایک طریقہ سکھایا گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا. دعوت کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کے اصل موضوع پر سے توجہ ہٹانے کی اپنے مخاطب کی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دینی شروع کی تھی، قرآن مجید میں تو بہت جگہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مکالمے کا الگ الگ حصوں کا تذکرہ ہے. تو فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کس رب نے بھیجا ہے، وہ رب کیسا ہے، وہ رب کیسا ہے، وہ رب کیسا ہے، کیا اس کی صفات اور قدرت ہے، رب کا تعارف کرا رہے. تو موضوع بدلنے کے لیے فرعون نے ایک سوال چھیڑ دیا، فما بال القرون الاولی، یہ بتاؤ پچھلی قوموں کی تاریخ کے بارے میں تمہیں کچھ معلومات ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے تربیت یافتہ داعی تھے، وہ سمجھ گئے. جواب تھا ان کا، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، کہ پچھلے زمانے کی تاریخ کا علم میرے رب کے پاس ہے اور میرے رب کبھی خطا نہیں کرتا، بھولتا بھی نہیں. یعنی رب رب اور رب، اور رب کی ہی موضوع کی طرف واپس لائے اور اس جال میں نہیں پھنسے جو فرعون نے پھینکا تھا. یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے. ہماری جو گفتگویں ہوتی ہیں اس گفتگو میں ہمیں اصل موضوع سے نہیں ہٹنا چاہیے. یہی تربیت دی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.